حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو کہا جناب چلیے آپ کی روح لینے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اسرائیل، یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفسیر مظہری میں لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اسرائیل، کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے تو مجھے دوست بنایا، دوست ہو کے دوست کی روح قبض کرنے جا رہا ہے۔ حضرت اسرائیل نے ارادہ چھوڑا اور حضرت ابراہیم کا وہ جملہ لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی مالک جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مالک کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا اب میرا بھی پیغام جا کے جناب ابراہیم کو دے دو، ان سے جا کے کہو رب فرماتا ہے کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ آپ کو تو ملنے کو بلا رہے ہیں، موت تو ایک پل ہے، یہاں سے گزریں گے تو جا کے محبوب سے ملیں گے، تو کیا کوئی خلیل بھی ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے خلیل سے ملاقات نہ کرے؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام پیغام لے کے آئے اور کہا ہے اللہ کے خلیل رب فرماتا ہے کیا خلیل بھی خلیل کی ملاقات کو؟ تو حضرت ابراہیم تو کھول کے روئے، کہنے لگے اب دیر نہ کر، اب ذرا جلدی کر، اب ذرا جلدی لے جا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاستہ میں حدیث ہے، فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کو پسند کرتا ہے نا، جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اقبال کیا کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے کہوں رب آرینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو مجھے کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر خود ہی کہنے لگے وہ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، میں بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یہ تو سب کو بتانے والی بات ہی نہیں تھی جو میں نے بتا دی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔